الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم وسم كل شيء ماذا بالفناء والعدم كما قال عز شأنه كل شيء خالق إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه الاختلاف النيات ولا يعذب معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه الميعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يزاد في حكمه يعذب من يشاء تعذيبه المحسنين عدل وعفو وتفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهدين من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عن هذا الله فغرق وهو أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة الوثقى بمبادرتكم الموت قبل حلوله وعداد العمل الصالح قبل نزوله فإنه بارد واقع نازل وإن تكفروا من كنتم في برج مشيدة الله قل عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتهاء بے شک وہ پروردگار عالم کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا وہ قرآن مجید میں اپنے بندوں کے لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شے ایک چیز جس کو جو ہم کو بری لگتی ہے تکرہو کراہیت مکروہ بری لگنا لیکن پروردگار کہتا ہے کہ وہ ایک وقت میں وہ چیز بری تو لگتی ہے وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لیکن وہی چیز تمہارے لیے خیر ہے تم اسے سمجھ نہیں پاتے حالانکہ وہ چیز تمہارے لیے خیر ہے مگر تمہیں بری لگ رہی ہے کیونکہ تم اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہو اگر تم حقیقت سے واقف ہوتے تو پھر تمہیں وہ بری نہیں لگتی بلکہ اچھی لگتی ہے اس لیے کہ اس چیز میں کوئی نہ کوئی بھلائی کوئی نہ کوئی خیر کوئی نہ کوئی اچھائی ضرور ہے کوئی بہترائی ہے کہ جس کو تم اپنی کم علمی کی بنا پر سمجھ نہیں پاتے ہو جو انسان محتاط انداز سے زندگی گزارتا ہے اس وقت اس کا کوئی نقصان سامنے نہیں آتا آدمی اس وقت سمجھتا ہے کیا سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ جوان رہوں گا میں ہمیشہ اسی طریقے سے زندگی گزارتا رہوں گا میرے دماغ کا کمپیوٹر ہمیشہ ایسے ہی چلتا رہے گا میری فکر ایسی جولانی کرتی رہے گی لیکن یاد رکھیے گا کسی کی جوانی نہ ہمیشہ رہی ہے اور نہ رہے گی یہ دوسری بات ہے کہ مرنے کے بعد پروردگار جب میدان حشر میں اٹھائے گا تو جوان اٹھائے گا وہ ایک الگ مسئلہ ہے مگر دنیاوی زندگی میں جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہونا ہے یہ اعضاء و جوارے ہمیشہ اسی طرح تندرست نہیں رہیں گے یقیناً انہیں کمزور ہونا ہے آنکھوں کی بینائی کو کمزور ہونا ہے کانوں کی سماعت کو کمزور ہونا ہے یہ پیروں میں جو طاقت چلنے کی دی ہے اس میں بھی کمزوری آنا ہے اور جب آنا ہے تو پھر انسان غور کیوں نہیں کرتا بھائی جب آنا ہے تو انسان کو غور کرنا چاہیے اس لیے کہ جب زندگی کا رزلٹ سامنے آئے گا قیامت میں آئے گا نا نتیجہ زندگی گزارنے کے بعد تو یاد رکھیے گا وہ شخص بھی یہ کہے گا کہ میں نے غلط کیا جس نے اپنے آپ کو زمانے کی تمام چیزوں سے دور رکھا زمانے کی چیزوں سے زمانے کی لذتوں سے آشنا نہیں ہوا اپنے کو دور رکھا وہ بھی میدان حشر میں یہ کہے گا کہ میں نے اچھا نہیں کیا اور جس نے اپنے کو دنیا میں ڈال لیا مستغرق کر لیا وہ بھی میدان حشر میں یہ کہے گا کیا کہے گا کہ میں نے اچھا نہیں کیا تو ماجرا کیا ہے جس نے بچا کے رکھا وہ بھی کہے گا میں نے اچھا نہیں کیا اور جس نے اپنے کو نہیں بچایا وہ بھی یہی کہے گا جی تو اس کے بارے میں عزیزان گرامی سنیے اس لیے کہ قبر میں سوال ہوگا من او میرا بتاؤ تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری یہ سوال ہوگا
ہر قبر میں جانے والوں سے یہ سوال ہوگا کہ منو میرا بتاؤ تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ یہ زندگی اللہ کی اطاعت میں گزری ہے یا اللہ کی مخالفت میں گزری ہے؟ یہ ہر آدمی سے قبر میں سوال ہونا، غور کیجیے گا کہ اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر ہوئی ہے یا دنیا کی محبت میں بسر ہوئی ہے، اللہ کی مخالفت میں ہوئی ہے؟ یہ انسان دنیا میں آنے کے بعد زندگی دنیا میں اتنا مستغرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے کہ یہ اللہ کی اطاعت کو بھول جاتا ہے، اللہ کے فرمان کو بھول جاتا ہے، جو وعدہ کر کے عالم ارواح میں اسے فراموش کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا عزیزان گرامی کہ زندگی میں جا کے بھولنے والے ایک دن حساب و کتاب کے لیے آمادہ ہونا پڑے گا۔ زندگی کا حساب و کتاب کون لے گا؟ پروردگار عالم لے گا۔ تو ہمارا طرز زندگی ایسا ہونا چاہیے کہ جب میدان حشر میں ہم سے ایک ایک سوال کیا جائے تو کم از کم ہمارے پاس یہ جواب ہونا چاہیے کہ پروردگار یہ کام ہم نے اس لیے کیا کہ ہمارے امام نے، ہمارے مولا نے، ہمارے آقا نے ہمیں اجازت دی تھی۔ ہم نے اس کام کو اس لیے نہیں کیا اس لیے کہ ہمارے آقا و مولا نے منع کیا تھا۔ اگر یہ جواب ہمارے پاس ہے تو ہم قیامت میں کامیابی کے ساتھ اٹھیں گے، کامیابی کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے تو پھر سوچیے گا کتنی پریشانیوں کا سامنا ہوگا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، مومن کے بچوں کے لیے یہ بھی ایک مسئلہ ہے، مومن کے بچوں کے لیے کوئی معقول انتظام ہونا چاہیے، خیر و تفریح کا انتظام ہو تو وہ ہونا چاہیے جو اسلام چاہتا ہے۔ مومن کے بچوں کو اتنا سونا چاہیے جتنا اسلام سلانا چاہتا ہے، اس وقت اٹھنا چاہیے جب اسلام اٹھانا چاہتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا اگر یہ طریقہ نہیں اپنایا جاتا اسلام کا تو سزائے خسارے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اسلام جتنی اجازت دے رہا ہے اتنا ہی قدم اٹھے، جہاں اسلام روکنا چاہتا ہے وہاں رک جانا چاہیے۔ اس لیے کہ جب اسلام اٹھانا چاہتا ہے، یہ وہ دین ہے کہ جس کے بارے میں، یہ وہ مسئلے ہیں کہ جس کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا۔ تم ذمہ دار تھے ان بچوں کے، تم سرپرست تھے ان بچوں کے، کہاں بھیجتے تھے، کہاں سلاتے تھے، کب اٹھاتے تھے؟ اسلام کہتا ہے بچوں کو سلاؤ، مگر جب مؤذن گلدستہ اذان پہ آواز دے تو اٹھا دو۔ مگر والدین محبت کرتے ہیں، جوان بچہ ہے بھی سویا ہے پڑھ لے گا، مگر اسلام اس کو نہیں دیکھتا۔ اسلام نے ایک حد معین کی ہے کہ سونے کی حد یہ ہے کہ جب گلدستہ اذان پہ مؤذن نے آواز دی تو اب والدین کی ذمہ داری ہے خود بھی بیدار ہو، بچوں کو بیدار کریں۔ مگر جو خود ہی بیدار نہ ہو وہ دوسرے کو کیا بیدار کرے گا؟ جو خود سویا ہوا ہو وہ دوسرے کو کیا اٹھائے گا؟ عزیزان گرامی، کوئی آپ نے سنا ہوگا ایک کہاوت ہے کہ نماز پڑھو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، بیدار ہو قبل اس کے کہ تمہیں بیدار کیا جائے، ہوش میں آؤ قبل اس کے کہ تمہیں پانی چھڑک کے ہوش میں لایا جائے۔ تو انسان کو دیکھنا چاہیے عزیزان گرامی، قیامت کے دن پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے کیسے تربیت کی تھی، اسلامی تربیت کی تھی یا سماج اور ماحول کے لحاظ سے کی تھی؟ تو اگر اسلام کے لحاظ سے کی ہے تو انسان بڑی ذمہ ہو جائے گا، ورنہ پوچھا جائے گا۔ اسی طریقے سے قیامت میں مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم نے مال جمع کیا تھا، دولت جمع کی تھی، سرمایہ جمع کیا تھا، وَمِن مَالٍ بتاؤ پیسہ آپ نے کیسے حاصل کیا، جائز طریقے سے کیا تھا یا ناجائز طریقے سے کیا تھا، حلال طریقے سے کیا تھا یا غیر حلال طریقے سے کیا تھا؟ تو یہ سوال ہوگا۔ ایک مرتبہ، بہت توجہ سنیے گا یہ حدیث، ایک مرتبہ کسی نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ کہ مولا یہ بتلائیے کہ میدان قیامت میں سب سے زیادہ افسوس کس کو ہوگا؟ میدان حشر میں، ابھی میدان حشر آیا نہیں، میدان حشر آئے گا قیامت، لیکن سوال پہلے ہو رہا مولا سے 1400 سال پہلے کہ مولا یہ فرمائیے کہ قیامت میں سب سے زیادہ افسوس کس کو ہوگا؟
تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ افسوس 2 لوگوں کو ہوگا۔ مولانا نے فرمایا 2 لوگوں کو ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک تو وہ ہوگا جو صاحب دولت، جسے اللہ نے کچھ دولت دی ہے۔ دولت جمع کرنے والے توجہ سے سنیں اس حدیث کو، اس سے زیادہ افسوس کسی کو نہیں ہوگا۔ دولت جمع کرنے والے کو افسوس ہوگا۔ آج دولت کے جمع کرنے والے بڑے خوش ہیں، میرے نام 20 لاکھ ہے، میرے نام 25 لاکھ ہے، میرے نام 1 کروڑ کی پراپرٹی ہے، بہت خوش ہیں، بہت ہی زیادہ خوش ہیں۔ مگر قیامت میں کیا ہوگا؟ توجہ سے سنیے گا۔ تو پوچھا گیا مولا اسے سب سے زیادہ افسوس کیوں ہوگا؟ مولا نے پوچھا، مولا نے فرمایا کہ اسے سب سے زیادہ افسوس کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اس نے دولت کو کمایا، جمع کیا، جمع کیا، مگر اس نے یہ نہ سوچا کہ اللہ نے کیا حکم دیا، کہاں خرچ کروں، کیسے خرچ کروں، کیسے جمع کیا۔ پتہ چلا کہ اس نے نہ تو زکوٰۃ دی، نہ خمس دیا، نہ پڑوسیوں کا حق دیا، نہ غریبوں کا حق دیا، سارا جمع کرتا رہا اور جمع کرنے کے بعد دنیا سے جب گیا چھوڑ گیا تو افسوس ہے نا، سب جمع کیا اور چھوڑ کے چلا گیا۔ اب سنیے گا، اب روایت میں یہ ہے، مولا نے کہا اب سارا حساب و کتاب ہو گیا تو حکم ہوا کہ اسے لے جاؤ کس طرف؟ اللہ کا حکم ہے، فرشتوں کو حکم ہے لے جاؤ اسے جہنم کی طرف۔ ابھی تک اسے زیادہ افسوس نہیں تھا، لیکن اب اسے افسوس زیادہ ہونا شروع ہو گیا، اپنی غلطی کا پتہ چل گیا۔ یاد رکھیے گا، غلطی کا پتہ چل جائے تو انسان تھوڑا برداشت کر لیتا ہے، کبھی کبھی برداشت نہیں ہوتا۔ تو جب جہنم کی طرف جا رہا تھا، بہت توجہ سے سنیے گا، جب جہنم کی طرف جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ان کے قریب سے کچھ لوگ گزرے۔ جب یہ جہنم کی طرف جا رہا تھا، جہنم کی طرف، تو کچھ لوگ ان کے قریب سے گزرے، وہ بڑے خوش نظر آ رہے تھے، بہت خوش، احساس و بچہ، ایک دوسرے کے گلے سے مل رہے تھے، مبارکباد دے رہے تھے تو ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے۔ ایک مرتبہ یہ لوگ رک گئے جہنم پر اور کہا کہ تم لوگ کون ہو؟ گھبرائے نہیں، خوش ہو گئے اور کہا کہ آپ کہاں سے آ گئے؟ ہم تو آپ کو یاد کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے کہا ہم تو آپ کو یاد کر رہے تھے، آپ کہاں سے آ گئے؟ ہم تو آپ کو یاد کر رہے تھے، ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے، اس لیے کہ اللہ نے آج یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں جنت ملے اور یہ فیصلہ آپ کی وجہ سے ہوا۔ آ گئی سمجھ میں بات؟ وہ جو لوگ خوش نظر آ رہے تھے، ان کے پاس سے یہ گزرے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے، آپ تھے کہاں؟ ہم تو آپ کے منتظر تھے۔ کہا یہ اللہ نے جو ہمیں آج جنت میں بھیجا ہے وہ تمہاری وجہ سے بھیجا ہے۔ یہ گھبرا گیا، یہ شخص گھبرا گیا۔ کون؟ جسے فرشتے پکڑ کے لے جا رہے تھے جہنم کی طرف۔ تو یہ آج فیصلہ کیا کہ ہمیں جنت ملے، اور یہ فیصلہ آپ کی وجہ سے کیا۔ آپ نے ہمیں جنت دلوائی ہے، اتنا بڑا احسان کیا ہم پر کہ ہم کو جنت دلوائی، ہم ڈھونڈ رہے تھے کہ آپ ہیں کہاں، ہمیں جنت دلوانے والے۔ بہت توجہ سنیے گا، اور خدا سے دعا کر رہے تھے کہ آپ نظر آ گئے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ یہ جنت دلانے والے آپ ہیں۔ جو کون جو جہنم میں جا رہا تھا اس سے کہہ رہے ہیں، وہ کہنے لگا رہے بھائی کیوں ہماری مذاق اڑا رہے ہو، ہم تو خود جہنم میں جا رہے ہیں، ہم تو خود جنت نہ لے سکے، تمہیں کیا جنت دلواتے ہیں؟ کہ نہیں، تمہارا یہ احسان ہے، تم نے ہمیں نہیں پہچانا، غور سے دیکھو ہمیں، ہم جوان ہو گئے ہیں۔ اب جو غور سے دیکھا تو کوئی بیٹا نظر آیا، کوئی بھائی نظر آیا، کوئی بھتیجا نظر آیا۔ کہ یہ وجہ کیا ہوئی؟ کہ وجہ یہ ہوئی کہ جب آپ دنیا سے گئے تھے تو سب کچھ کما کے ہمیں دے گئے تھے، جب ہمارے ہاتھ میں آیا ہم نے راہ خدا میں دیا، غریبوں کو دیا، بیواؤں کو دیا، کار خیر کیا، مسجد بنوائی، مدرسے بنوائے، بچوں کو دینی تعلیم دلائی، یتیموں کا خیال رکھا، اسی کے بدلے تو جنت ملی۔ بھائی
بھائی اگر آپ جمع نہ کرتے تو کاہے کو آج ہمیں جنت ملتی؟ آپ کا احسان ہے کہ آپ جہنم میں جا رہے ہیں مگر ہمیں جنت میں بھیج رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی زندگی گزارو کہ خود بھی جنت میں جاؤ، اپنے بعد والوں کو بھی جنت میں بھیجو۔ مال کو اکٹھا کرو مگر یہ سوچ کر کہ یہ امانت ہے، یہ پروردگار نے اگر ہمیں نوازا تو یہ ہماری ملکیت نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس یہ امانت ہے۔ ہمیں کیسے خرچ کرنا چاہیے، کیسے صرف کرنا چاہیے، یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، اپنے عمل سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ماہ مبارک، یہ محترم مہینہ جس کے لیے حکم ہے تاکید کے ساتھ کہ کبھی سے رمضان کہہ کے نہ پکارنا، یہ شہر اللہ ہے۔ کبھی یہ نہ کہنا کہ رمضان آیا، یہ نہ کہنا کہ رمضان چل رہا ہے، یہ نہ کہنا رمضان چلا گیا۔ یہ اللہ کا محترم مہینہ ہے، یہ کہو یہ اللہ کا شہر اللہ ہے، یہ اللہ کا محترم مہینہ، اس کا احترام کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے اعمال کی طرف توجہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ پروردگار عالم کبھی کبھی گنہگاروں کو ڈھیل دیتا ہے ورنہ وہ چاہے تو سزا دے دے۔ میں ایک واقعہ غور سے سنیے، ابو جہل سنا ہے نام؟ بھائی بہت مشہور ہے ابو جہل اور ابو لہب۔ ابو جہل ایک وفد لے کر قریش کا سرکار کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کی زبانی سنا کہ جب جناب موسیٰ نے دعا کی تھی اللہ سے بنی اسرائیل کے کہنے سے کہ تمہارا اللہ نظر کیوں نہیں آتا، تو ایک نور چمکا تھا کہ روشنی ہوئی تھی، سب جل گئے تھے، جبکہ موسیٰ کی امت موسیٰ پہ ایمان لائے ہوئے تھی۔ مگر یا رسول اللہ، ہم تو نہ آپ کے اوپر ایمان لائے، نہ ہمارے اوپر عذاب آ رہا، نہ ہم جلائے جا رہے، ہمیں سزا کیوں نہیں مل رہی؟ تو سرکار دو عالم مسکرانے کے بعد کہا ابو جہل گھبراؤ مت، تم نے واقع ابراہیم سنا ہے؟ خلیل خدا کا واقع داستان سنی ہے؟ کہا یا نبی اللہ نہیں سنی ہے۔ کہ نہیں سنی ہے تو سن غور سے۔ جب اللہ نے جناب ابراہیم کی نگاہوں کے سامنے سے حجاب ہٹا دیا اور جناب ابراہیم نے نظارہ کرنا شروع کیا تو جناب ابراہیم نے دیکھا کہ ایک عورت اور ایک مرد فعل قبیح میں مبتلا ہے۔ ابراہیم سے برداشت نہ ہو سکا، خلیل خدا نے ہاتھ اٹھا دیے، بد دعا کی، مر گئے۔ پھر آگے کو بڑھے، پھر دیکھا، پھر ایسا ہی منظر، یہاں تک جب 4 مرتبہ دعا کر چکے، بد دعا کر چکے جناب ابراہیم، تو ایک آواز آئی ابراہیم اپنی زبان کو روک لو ورنہ میرے بندے سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ ابراہیم میں تو بہت رحیم و کریم ہوں، جبار و قہار بھی ہوں، جہاں میرے نام میں رحمان اور رحیم ہے وہاں جبار و قہار بھی ہے، میں جبار بھی ہوں، قہار بھی ہوں، ستار بھی ہوں۔ ابراہیم سنو، تم نے تو پہلی مرتبہ دیکھا، بد دعا کر دی، تمہارا خدا تو روز دیکھتا ہے بندوں کو برائی کرتے ہوئے، برائی کرتے ہوئے تمہارا خدا دیکھتا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، لیکن ابراہیم میں تو برداشت کرتا ہوں، کیوں؟ اور میں ستار العیوب ہوں، اپنے بندوں کی برائیوں کو چھپاتا ہوں۔ ورنہ ایک زمانہ تھا، یہ سمجھو ہم شریعت محمدی میں پیدا ہوئے، ایک زمانہ تھا نبی کا جب کوئی غلطی کرتا تھا اس کی پیشانی پہ لکھا جاتا تھا، سب پڑھ لیتے تھے کہ اس نے شراب پی ہے، اس نے جوا کھیلا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، جو بھی گناہ کرتا تھا غلطی اس کی پیشانی پر۔ یہ تو شریعت سہلا ہے۔ تو کہا ابراہیم سنو، میرے بندے 3 حال سے خالی نہیں، بہت توجہ سنیے گا یہ بات، ہر نوجوان سنیں۔ کہا پہلی وجہ یہ ہے کہ میرے بندے گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، میں سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس لیے نہیں جلدی کرتا، ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے، اور جب میرا بندہ توبہ کرے گا تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ ان اللہ یحب التوابین، تمہارا خدا تو توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ عذاب نہ دینا، عذاب میں جلدی نہ کرنا، کہ میرا بندہ نہ جانے کس وقت آخری سانس میں توبہ کر لے۔ لیکن یہاں 60 سال گزر گئے، 70 سال گزر گئے، ملک الموت آنے کو تیار ہے، اب بھی ہوش میں نہیں آ رہے،
परवरदिगार फिर भी उम्मीद लगाए हुए है कि मेरा बंदा ना जाने किस वक्त तौबा कर ले। सुनो इब्राहिम, दूसरी वजह यह है कि जिस बंदे के सुल्ब से कोई मोमिन पैदा होने वाला है, मैं इतनी मोहलत देता हूँ, औलाद नहीं भेजता कि जब तक वो मोमिन बंदा जो उसकी नस्ल में सुल्ब से आने वाला है वो दुनिया में कदम न रख ले। दो बातें। तीसरी बातें फिर परवरदिगार ने बतलाई। सुनो, तीसरी वजह ये है कि मैं बंदों को ढील देता हूँ, करो जितना चाहे जुल्म, करो चाहे जितनी बुराइयाँ, करो जितने चाहे गुनाह, पलट के आओगे तो मेरी बारगाह में जाओगे कहाँ? वइलैहि तुरजऊन। क्या तुम्हें यकीन नहीं कि पलटा कर मेरी बारगाह में लाए जाओगे? और जब लाए जाओगे तो एक ही दिन में हिसाब व किताब हो जाएगा, पूरी ज़िंदगी भर का। चाहे जैसे ज़िंदगी गुजारो, लेकिन आना पलट कर मेरी बारगाह में है, अपने परवरदिगार की बारगाह में आना। तो तीन वजहों से खाली नहीं, इसलिए मैं सज़ा देने में जल्दी नहीं करता। उलमाए अखलाक ने लिखा, ये तो रिवायत की बात थी, अब सुनिए उलमाए अखलाक ने लिखा, सज़ा देने में जल्दी वो करे कि जिसमें दो कमियाँ हो, या तो मुल्ज़िम के निकल जाने का डर हो। भाई आज अगर कोई मुल्ज़िम पकड़ती है हुकूमत, पुलिस, तो जल्दी पकड़ने की कोशिश क्यों करती है? ताकि हमारे मुल्क की सरहद से बाहर ना निकल जाए। क्योंकि अगर हिंदुस्तान से बाहर निकल गया मुजरिम तो हम सज़ा नहीं दे सकते, हमारी सज़ा से बाहर निकल जाएगा जी। तो इसलिए ज़्यादा कोशिश है कि मुल्ज़िम को बाहर ना निकलने दिया जाए। अल्लाह को कौन सा खौफ है? ये हुकूमत भी, ये दुनिया भी उसकी, वो दुनिया भी उसकी। भाई जाना तो वहीं है, अल्लाह यहाँ भी सज़ा दे सकता है, अल्लाह वहाँ भी सज़ा दे सकता है। तो अल्लाह ना तो अल्लाह की हुकूमत से फरारी अख्तियार कर सकता है मुल्ज़िम, और ना ही अल्लाह कमज़ोर है, और ना ही अल्लाह फ़ानी है। अल्लाह कायमी है, हमेशा रहने वाला है। लिहाजा हमें अपने अमल की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। देखिए, नेक अमल, अच्छा अमल इंसान को दुनिया में भी कामयाब करता है और आखिरत में भी कामयाब। मैंने किसी वक्त में एक वाक़या पढ़ा था, तो सुन लें कि नेक अमल की जगह दुनिया में भी है और भाई आखिरत में तो है ही। ये जो नेक अमल के दूर हैं, पीछे हटे हुए हैं, वो सुने और गौर करें और अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करें, सोचें हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की हदीस मुबारक है कि हुजूर ने फरमाया कि तीन मुसाफिर एक साथ सफ़र कर रहे थे। तीन मुसाफिर एक साथ सफ़र कर रहे थे, इत्तफाक से मौसम में तब्दीली आई, बारिश होना शुरू हुई, बिजली चमकना शुरू हुई, ओला पड़ना शुरू हो गया। तो वो घबरा के पहाड़ के उसमें क्या होता है, दुर्रे में, घाटी में दाखिल हो गए। का जब बारिश बंद हो जाएगी, ओला गिरना बंद हो जाएगा, निकल के चले जाएंगे। हवा तेज़ थी, बारिश शिद्दत पर थी, इत्मीनान से बैठे हुए थे तीनों मुसाफिर। अचानक पहाड़ की बुलंदी से एक बहुत बड़ा पत्थर लुढ़कता हुआ आया और आने के बाद गार के मुंह के ऊपर रखा गया। वह पत्थर इतना भारी था कि तीनों ने मिल के कोशिश की कि हटा दें। नहीं, जब हटा सके तो तीनों को यकीन आ गया अब मौत के अलावा कुछ, अब मौत, भाई पत्थर हटा नहीं पाएंगे, लिहाजा निकल नहीं पाएंगे, अब तो लिहाजा मौत। तीनों बैठ गए, मगर उन तीनों में से एक बोला कि भाई इस तरह हाथ पे हाथ रख के बैठ जाने से क्या फ़ायदा। अरे ज़िंदगी में जो नेकियां की हैं उसका हवाला दो परवरदिगार को। अगर अल्लाह ने हमारे अमल को पसंद किया होगा, कबूल किया होगा, कोई नेकी होगी अगर हमारे नाम अमाल में, तो अल्लाह हमें नजात देगा। तो उनमें से एक शख्स बोला, हाथ उठा के कहता है, परवरदिगार तू गवाह है कि मैंने कभी ना हराम लुक़मा खाया, तवज्जो, ना हराम लुक़मा खाया और ना अपने बच्चों को खिलाया। अगर तुझे मेरा ये अमल पसंद है तो हमें यहाँ से नजात दे दे,
ہماری زندگی کو بحال کر دے۔ بھائی یہ دعا کی تھی کہ پتھر تھوڑا سا سرکا، پتھر میں حرکت ہوئی، کس کی وجہ سے؟ مومن کی دعا کی وجہ سے، جو اس نے نیکی کی تھی اس کا حوالہ دیا، کچھ روشنی تھوڑی سی نظر آئی تو زندگی کی بھی کچھ روشنی، امید ہوئی کہ ہاں زندگی بچ سکتی ہے۔ جب پتھر تھوڑا سرکا ہے، اب دوسرا آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد کہتا ہے پروردگار تو گواہ ہے کہ میں نے کبھی اپنے دروازے پر آنے والے سائل کو واپس نہیں کیا۔ جو سائل بھیک مانگنے کے لیے آیا میں نے کبھی اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیا۔ پروردگار اگر تجھے میرا یہ عمل پسند ہے تو ہمیں نجات دے دے، اس مشکل سے چھٹکارا دے دے۔ تو بس جیسے دعا کی پتھر اور سرکا، مگر ابھی راستہ اتنا نہیں ہوا، بات توجہ کہ راستہ بھی اتنا نہیں بنا کہ جس میں کو آدمی نکل کے چلا جائے۔ دو بندوں کی دعا تمام ہو گئی، عمل کی جزا دونوں کی واضح ہو گئی، اب رہ گیا تیسرا آخری بندہ۔ دونوں امید لگائے ہوئے تھے کہ دیکھو اس کی دعا، بھئی آخری ہے دعا کرنے والا، اگر اس کی دعا میں کامیابی مل گئی تو مل گئی، ورنہ تو زندگی گئی۔ اب وہ کہتا ہے سنیے کتنی بہترین دعا ہے جس نے نجات دلائی، اور خاص کر نوجوان سنیں بہت توجہ کے ساتھ، باتیں کم کریں، میری بات کو سنیں۔ تیسرے نے دعا کی پروردگار تو گواہ ہے کہ میں اپنی بھیڑ بکریوں کو چلاتا ہوں، جنگل میں لے جاتا ہوں، جب شام کو لاتا ہوں تو ان بکریوں کو، گوشت بندوں کو دھوتا ہوں، جس کا دودھ نکالتا ہوں، اور سب سے پہلے میں دودھ اپنے ماں اور باپ کو پلاتا ہوں، اپنے بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کو پلاتا ہوں، اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا ہوں۔ پروردگار اگر تجھے میرا یہ عمل پسند ہو تو آج تو ہمیں نجات دے دے۔ بس جیسے ہی تیسرے نے دعا کی پتھر خود بخود دروازے سے ہٹا غار کے منہ سے، تینوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی، زندگی مل گئی۔ تو کامیابی کس کے عمل نے دی؟ تھوڑا تھوڑا دونوں کے سے سرکا، لیکن مکمل ہٹا کس سے؟ کہ جو اپنے ضعیف باپ اور ضعیف ماں کی خدمت کرتا پہلے دیتا ہے۔ تو یاد رکھو جوانوں کہ جب دنیا میں ہمیں ماں باپ کی خدمت کے صلے میں زندگی مل سکتی ہے تو یقیناً ماں باپ کی خدمت میں ہمیں قیامت میں سب کچھ مل سکتا ہے، جنت بھی مل سکتی ہے۔ تو ہمیں اپنے ضعیف ماں اور باپ کی خدمت کرنا چاہیے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ لہذا ہمیں عمل سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی اس لیے نہیں ہے کہ اسے عیش و آرام تفریح میں گزارو، بلکہ پروردگار نے فرما دیا زندگی کیوں دی ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم نے زندگی اس لیے دی ہے تاکہ اپنے بندوں کو آزمائے، امتحان لے کہ کون اچھا عمل کرنے والا ہے، کون برا کرنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مبارک مہینہ، یہ محترم مہینہ جو ہمارے درمیان میں چل رہا ہے، جس کی تقریباً آج 13 تاریخ ہے، 13واں روزہ ہے۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ مولانا صاحب نے بھی بتلایا تھا پچھلے جمعے میں وہ موجود تھے کہ بد نصیب ہے وہ انسان کہ جو اتنا مبارک مہینہ حاصل کرنے کے بعد بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ یہ بہترین توبہ و استغفار کا مہینہ ہے۔ اور عزیزان گرامی، ایک بات میں نے کہی تھی، پھر کہوں گا، خاص کر اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، بزرگوں سے کہوں گا، جو کہنا ضروری ہے، سنیے گا بہت توجہ۔ دیکھیے کچھ لوگوں کو روزہ رکھنے سے اللہ نے چھوڑ دی ہے، اللہ نے بھی چھوڑ دی ہے۔ مثلاً کوئی بیمار ہے، کوئی پیاس کا مریض ہے، کوئی اتنا بوڑھا ہے جو بھوک پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، یا وہ عورت کہ جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ اس طرح کے مسائل ہیں توضیح مسائل میں پورے مسائل اس وقت نہیں بیان کروں گا۔ اللہ نے چھوڑ دی ہے کہ روزہ نہ رکھو اگر بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، بلکہ تم کفارہ دو ایک روزے کا، جب تمہارے حالات ٹھیک ہو جائے تو اس کی قضا رکھ دو۔ کفارہ کیا ہے؟ 1 مد آٹا، یعنی 3 پاؤ۔ کس کے لیے؟ بیمار کے لیے، یا سفر جس کا جائز تھا اس کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا، تو کیا ہے؟ 1 مد کفارہ۔ وہ اس کے لیے نہیں جو صحت مند ہے،
روزہ رکھ سکتا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے، اس کا کفارہ ہے 60 آدمیوں کو کھانا کھلانا، 2 مہینے کے برابر روزے رکھنا، 1 غلام آزاد کرنا جس میں روزہ رکھنے کی صلاحیت ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی روزے سے نہیں ہے، بیمار ہے، مجبور ہے، پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے، لیکن کم از کم احترام رمضان تو واجب ہے۔ بھائی احترام رمضان تو واجب ہے نا، یہ سب پر واجب ہے، بیمار پر واجب ہے، جو روزہ نہیں رکھ رہا ہے، جو وہ شرعی چھوٹ ہے اس پر بھی واجب ہے کہ باہر نکلے تو اپنے کو روزے دار بنا کے نکالے۔ اجی ہم تو نہیں ہیں، ہمیں تو نہیں ہے تو نہیں ہے، مگر احترامی رمضان تو ہے۔ بھائی آپ نہیں، آپ گھر کے اندر کھائیے پیجیے، کیوں آپ سڑکوں کے اوپر کھاتے ہیں؟ کیوں سڑکوں کے پر آپ بیڑیاں پیتے ہیں؟ نہیں، اسلام روک رہا ہے، مذہب روکتا ہے، پابندی لگاتا ہے، احترام رمضان واجب ہے۔ اور دیکھیے اسلام مکاری کی اجازت نہیں دیتا ہے نا، مکاری کو بہت سختی کے ساتھ منع کرتا ہے، مگر ماہ رمضان میں کیا کہتا ہے اللہ کہ روزے دار بن کے نکلو، اپنا چہرہ اپنا منہ ایسا بنا کے نکلو کہ روزے سے ہو۔ یہ کیا ہے؟ کا احترام رمضان کی وجہ ہے، لہذا میں دعا کرتا ہوں پروردگار تو ہم سب کو توفیق عطا فرما، یہ مبارک مہینہ جس میں آج ہم چل رہے ہیں، داخل ہیں، اس سال تو خدا کا شکر ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، جمعہ بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن گزشتہ 2 سال تو یہ نظر ہو چکا تھا۔ پروردگار تیرا احسان ہے کہ تو نے اس مبارک مہینے سے ہمیں سرفراز ہونے کا موقع دیا۔ پروردگار تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ اس برکتوں والے مہینے سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس مہینے میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرائیں اور اپنی غلطیوں کا ازالہ کرا لے۔ پروردگار تجھے اس مبارک مہینے کا واسطہ اگر ہم سے کوئی غلطی عمدن سہون دانستہ بھولے سے اگر ہو گئی ہو تو پروردگار اسے درگزر فرما اور ہمارے نامہ اعمال میں حسنات کا اندراج فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحکیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمته غضبه وبسط اليدين بالرحمة، سبحان من لم يكلف نفسا الا دون وسعها وعفى سيئات فلم يجاز بها، سبحان من لا يزداد ولا معاصي للعباد الا كرم وجودا وعلى المذنبين بعلمه، ونشهد ان محمدا نبي وحبيبه سيد المرسلين شفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين، صلى الله عليه وآله الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة قادة الأمم وليعن ومعدن الحكمة، أوصيكم عباد الله بالتوبة عما سلف من ذنوبكم والأنابة عن الأوزار التي أثقلت ظهوركم، فإنه تعالى كريم بكم رؤوف عليكم يقبل اليسير ويعفو الكثير، قال الله تعالى وقوله لتوبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيد المرسلين شفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعلى سيدة نساء العالمين وبذات خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها
وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان الغوث الغوث الغوث. اللهم صل على ما هي آثار البدع والطغيان حاتم ابن الشرك والنفاق حاسد فر البغي والشقاء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام. اللهم اجعلنا ممن يذكره فتنفعه الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم صل